أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 52، 53 اور 54 یہ 3 آیتیں آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی. گزشتہ کل کے درس میں یہ بات چل رہی تھی کہ انسان جب دل کی بینائی سے محروم ہوتا ہے اور بصیرت قلبی سے محروم ہو جاتا ہے تو یہ دنیا میں اپنے لیے مصیبت کا راستہ منتخب کرتا ہے، خیر اور ہدایت کے راستے سے دور ہو جاتا ہے. پر شیطان کا غلبہ اور شیطان کا وسوسہ بہت آسانی سے ہو سکتا ہے. جو ایسی مجلسوں میں، ایسی باتوں میں، ایسی صحبتوں میں بیٹھتا ہے جو دین کی باتیں ہوئی نہیں ہوتی، شر کی باتیں جس میں ہوتی ہے، ایسے لوگوں پر شیطان کا غلبہ بہت آسانی سے ہو جاتا ہے. اور جب شیطان کسی پر غالب آتا ہے تو اس کا سب سے بڑا اور مؤثر ہتھیار یہ ہے کہ یہ اس کے دین میں شبہات اور وساوس پیدا کرتا ہے. ایسی باتیں جو قرآن کریم میں یا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، یہ ان باتوں کو لے کر اس آدمی کے، اس بندے کے ذہن میں طرح طرح کے خیالات، شبہات اور وساوس پیدا کرتا ہے. اور پھر اس کو سمجھ نہیں آتا کہ بھئی میں قرآن کو صحیح تسلیم کر لوں یا میرے دل میں جو خیال آ رہا ہے یہ صحیح ہے، میں حدیث کو صحیح مان لوں یا میرے دل میں جو شبہ پیدا ہو رہا ہے یہ صحیح ہے. یہ شیطان کا ایک حملہ ہوتا ہے، وار ہوتا ہے. ان آیات میں اللہ پاک نے اس کا ذکر فرمایا. ان آیات کا ترجمہ ہے وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی. اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جس پیغمبر کو، جس نبی کو بھیجا، الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیتہ، مگر سب کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا کہ جس نے بھی اللہ کی بات سنائی شیطان نے اس کے بیچ میں وساوس ڈالے. فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان، لیکن اللہ تعالیٰ مٹا دیتے ہیں شیطان کے ان ڈالے ہوئے وساوس کو. ثم یحکم اللہ آیاتہ، پھر اللہ پاک اپنی اتاری ہوئی آیات کو مضبوط کرتے ہیں. واللہ علیم حکیم، اللہ کی ذات ہی جاننے والی، حکمت والی ہے. لیجعل ما یلقی الشیطان فتنة للذین فی قلوبہم مرض، اور یہ شیطان کا وسوسہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ اللہ پاک کر دے شیطان کے ان وساوس کو آزمائش کا ذریعہ ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں مرض ہے، یعنی جو لوگ منافق ہیں. والقاسیۃ قلوبہم، اور جن کے دل سخت ہیں یعنی جو کافر ہیں. وإن الظالمین لفی شقاق بعید، اور بے شک جو ظلم کرنے والے ہیں وہ دور کے اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں. ولیعلم الذین اوتوا العلم، اور تاکہ جان لے وہ لوگ جن کو اس دین کا علم دیا گیا کہ انہ الحق من ربک، کہ بے شک اللہ کی بات ہی برحق ہے. فیؤمنوا بہ، تو ان کا ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے. فتخبت لہ قلوبہم، اور ان کے دل ان احکامات کے لیے جھک جاتے ہیں. وإن اللہ لہادی الذین آمنوا الی صراط مستقیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی رہنمائی کرنے والے ہیں ایمان والوں کی سیدھے راستے کی طرف. یہ آیات تھوڑی سی سمجھنا ضروری ہے، تھوڑی مغلق اور مشکل سی ہے، لیکن انشاءاللہ آپ حضرات سمجھ جائیں گے. شروع میں جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر انسان دنیا میں
اپنے لیے غلط راستہ، غلط ماحول یا غلط مجلس منتخب کر لے، یعنی ہر وقت ایسی باتوں میں بیٹھا رہے جس میں بے دینی کی باتیں ہیں یا گناہ کی باتیں ہیں یا نافرمانی کی باتیں ہیں یا فتنوں کی باتیں ہیں۔ اور آج عام طور پہ ہمارا ماحول یہی ہے، زیادہ تر طبقہ ہمارا ایسی ہی مجلسوں اور ماحول کے اندر مبتلا ہے اور اس کو پسند کرتا ہے۔ تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایسے آدمی پر شیطان کے لیے حملہ آور ہونا آسان ہو جاتا ہے، اور اللہ پاک ان آیات میں فرما رہے ہیں کہ شیطان کے حملے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈال دیتا ہے، اور وسوسہ بھی کس چیز کے بارے میں؟ اللہ کے احکامات کے بارے میں یہ وسوسہ ڈال دیتا ہے۔ یہ آدمی شبہات میں، خیالات میں، وساوس کے اندر دور تک چلا جاتا ہے، اور اتنا دور چلا جاتا ہے کہ بعض دفعہ یا تو نعوذ باللہ کفر کے راستے پہ چلا جاتا ہے اور بعض دفعہ منافقت کے راستے پہ چلا جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی نے اپنے لیے دنیا میں صحیح ماحول، صحیح راستہ، صحیح مجلس منتخب کی، جہاں خیر کی بات ہے، دین کی بات ہے، سنتوں کی بات چل رہی ہے، اگر یہ ایسے ماحول میں بیٹھتا ہے تو اس کی برکت یہ ہوتی ہے کہ اس سے اللہ پاک اس بندے کے ایمان کو مضبوط کر دیتے ہیں۔ اور پھر اگر شیطان وسوسہ ڈالتا بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ شیطان یہاں محنت نہیں کرتا، شیطان اس میدان میں بھی محنت کرتا ہے جو خیر کے ماحول اور مجلس میں بیٹھتا ہے، لیکن جب شیطان یہاں وسوسہ ڈالتا ہے تو اس کے پاس ایمان کی طاقت اور اللہ کی رہنمائی اس درجے پہ آ چکی ہوتی ہے کہ یہ ان وساوس اور شبہات کو پہچان کر دل میں پختہ عزم کر لیتا ہے کہ بھئی یہ خیالات جو آ رہے ہیں یہ شیطان کی طرف سے ہے اور یہ غلط ہے۔ صحیح بات وہی ہے جو اللہ نے اپنے کلام میں فرمائی ہے، اور صحیح بات وہ ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، لہٰذا ان کے ہوتے ہوئے میں ان خیالات کی طرف توجہ بھی نہیں دوں گا۔ تو نتیجہ ایمان اور مضبوط ہوتا ہے، دل اور اللہ پاک کی ذات کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ یہ ہے ان آیات کا خلاصہ اور ان کا مفہوم۔ تو یہ تو گویا انسان کے اختیار میں ہے نا کہ ہم دنیا میں اپنے لیے کیسی مجلس اور ماحول، کیسے دوست اور کیسی صحبتیں اپنے لیے اختیار کرتے ہیں۔ یہ معمولی چیز نہیں۔ آج انسان کہتا ہے میں مضبوط آدمی ہوں، مجھ پر کسی کے ساتھ بیٹھنے کا، کسی کو دیکھنے کا، کسی کی بات سننے سے فرق نہیں پڑتا۔ یہ اپنے آپ کو اندر تسلی دینے والی بات ہے۔ یہ شیطان اس کو راستہ دکھا رہا ہوتا ہے کہ بھئی آپ تو اس عمر کے حصے میں ہیں یا اتنے مضبوط آدمی ہیں، آپ پر کسی ماحول کا، مجلس کا، بدنظری کا، اس کا کیا اثر ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا آپ پہ۔ یہ اپنے آپ کو اندر مطمئن کر رہا ہوتا ہے، لیکن اندر کا ایمان آہستہ 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 کمزور ہو رہا ہوتا ہے، اور کمزور ہوتے ہوتے ایک دن ایسا آتا ہے کہ شیطان کے یہ وساوس اور شبہات اس پہ غالب آ جاتے ہیں، اس پر غلبہ پا لیتے ہیں، اور پھر اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ سچ ہے وہ سچ ہے، نتیجتاً ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیات جو نازل ہوئی تو اس کا تعلق اس سے تھا کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا کہ جو جانور میرے نام پر تم ذبح کر لو، یعنی اپنے ہاتھ سے، تو وہ تمہارے لیے کیا ہے؟ حلال ہے، اور جو جانور بغیر ذبح کیے ہوئے مر جائے تو اس کا کھانا تمہارے لیے حرام ہے۔ تو یہی حکم ہے نا اس امت کے لیے کہ بھئی جو جانور حلال جانور جیسے گائے ہے، بکرا ہے، دمبا ہے، مرغی ہے، اگر یہ ایک آدمی صبح اٹھے اور دیکھا کہ بھئی اس کی گائے مر گئی ہے رات کو، یا صبح اٹھا اور دیکھا کہ بھئی ایک مرغا مرا ہوا ہے، تو اس کا کیا کریں گے؟ یہ تو مردار ہو گیا، اس کو اٹھا کے پھینک دیں گے۔ اور اگر ایک آدمی نے چھری اٹھائی اور اپنے ہاتھ سے اس جانور کو ذبح کر دیا، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے اپنے ہاتھ سے چھری چلائی، تو یہ بالکل حلال ہے، اس کو صاف کر کے اس کا گوشت استعمال کریں، مہمانوں کو کھلائیں۔ یہ شریعت کا ایک حکم ہے جو اس امت کو دیا گیا۔ لیکن جب یہ حکم آیا تو شیطان نے آ کر اس میں ایک وسوسہ ڈالا لوگوں کے ذہنوں میں۔ وسوسہ کیا تھا؟ آ کر لوگوں کے دل میں یہ خیال ڈالا کہ دیکھو جس کو اللہ مار دے، بھئی جو جانور خود مر جائے تو اللہ کے حکم سے مرا ہے،
کہا اللہ کے مارے ہوئے کو کہتے ہیں کہ حرام ہے، اور خود جو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا اس کو کہتے ہیں حلال ہے۔ دماغ گھوم تو جائے گا نا دماغ تھوڑا سا، تھوڑی دیر کے لیے۔ اگر انسان اپنے ایمان کو بنائے گا نہیں نا، اور صحیح ماحول اختیار نہیں کرے گا، نقصان اٹھائے گا۔ یہ شبہات اور وساوس بعض دفعہ اتنے خطرناک ہوتے ہیں اور اس انداز اور ایسے الفاظ میں سامنے آتے ہیں کہ اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ کھیل نہیں ہے دین اور اسلام اور شریعت، یہ بہت قیمتی چیز ہے اور اتنی ہی احتیاط اور نازک درجے کی چیز ہے۔ تو شیطان نے کہا کہ بھئی جسے اللہ مار دے، اللہ کی ماری ہوئی کو کہہ رہے ہیں کہ حرام ہے، اور جسے خود ذبح کر رہے ہیں اس کو کہہ رہے ہیں کہ حلال ہے، تو کیا یہ لوگ نعوذ باللہ اللہ سے آگے چلے گئے؟ تو جب یہ بات سامنے آئی تو جو لوگ پہلے سے کفر میں تھے یا شرک میں تھے یا جن کا ایمان نہایت کمزور درجے کا تھا، وہ لوگ شبہات میں پڑنے لگ گئے، شکوک میں پڑنے لگ گئے کہ واقعی عقل میں تو یہ بات آ رہی ہے کہ بھئی یہ کیسا ہوا کہ جو جانور اللہ نے مار دیا اس کو کہہ رہے ہیں کہ پھینک دو، یہ حرام مردار ہے، اور جسے میں اور آپ چھری لے کے ذبح کر رہے ہیں اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ حلال ہے۔ لیکن جو ایمان والے تھے، جو مخلص صحابہ تھے، حضور کی تربیت یافتہ اور صحبت یافتہ تھے، ان کے سامنے جب یہ اعتراض لایا گیا کہ بھئی مشرکین اور کافر اور منافق تو یہ اعتراض ہم پہ کر رہے ہیں کہ اللہ کی ماری ہوئی حرام، تمہارا ذبح کیا ہوا حلال، تو صحابہ نے فرمایا کہ بھئی ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں، ہم تو اللہ کے حکم اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے پابند ہیں۔ ہمیں تو پیغمبر نے کہا جسے ذبح کرو اللہ کا نام لے کر وہ حلال ہے، ہم نے مان لیا بس، اور جسے ہمارے پیغمبر نے کہا کہ جو ذبح کرنے سے پہلے مر جائے، خود مر جائے یا گر کے مر جائے یا کسی چیز سے ٹکرا کے مر جائے تو وہ حرام ہے، تو ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ اس کو ایمان کہتے ہیں کہ جہاں انسان کہے کہ بھئی شریعت کا حکم ہے، اللہ پاک کا حکم ہے، پیغمبر کا حکم ہے، بس میں تو سر جھکا کے اس کو تسلیم کروں گا، میرا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ بھئی عقل کیا کہہ رہی ہے، سائنس کیا کہہ رہا ہے، سائنس کیا کہہ رہی ہے، ترقی کیا کہہ رہی ہے، ماحول کیا کہہ رہا ہے، دنیا کے تقاضے کیا کہہ رہے ہیں۔ نہیں، یہ نہیں۔ آج کا یہ بہت بڑا فتنہ یہ اس امت کی طرف متوجہ ہو چکا ہے، اور ہر انسان چونکہ زیادہ تر ہمارے لیے ماحول گناہوں کا ہے، برا ماحول ہے، نافرمانیوں کا ماحول ہے، بے دینی کا ماحول ہے، تو ایسی باتیں امت میں بہت جلدی اپنی جگہ پکڑ لیتی۔ اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، جتنا انسان اپنے لیے صحیح ماحول منتخب کرے گا اتنا اس کا ایمان محفوظ ہوگا، اور یاد رکھیں جب ایمان محفوظ ہوتا ہے تو انسان کے لیے پھر عقل کی بات کو، شبہات کی باتوں کو، وساوس کی باتوں کو، ان کا مقابلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ پھر انسان کسی کی بات میں نہیں آتا بلکہ کہتا ہے بھئی ہمارے لیے تو شریعت کا حکم ہے، ہم تو نہیں جانتے کہ بھئی کیا چیز ہے اور کیا نہیں ہے اور کیا ہے اور کیا دلیل ہے اور عقل کیا کہہ رہی ہے، لاجک کیا کہہ رہی ہے، بس میں نے مان لیا ہے، میرے پیغمبر کا حکم میرے پاس آئے۔ یہ اس لیے مشہور آپ حضرات نے سنا، حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، اور گئے بادشاہ کے دسترخوان پر بیٹھے ہوئے اور منہ سے لقمہ کھاتے ہوئے کوئی چیز گر گئی۔ اب سنت طریقہ یہ ہے کہ اگر ہاتھ سے کوئی چیز گر جائے، لقمہ لے جاتے ہوئے ہاتھ سے گر جائے تو اس کو انسان صاف کر کے کھا لے، اس کو کھا لے۔ تو ان کے ہاتھ سے لے جاتے ہوئے گرا، انہوں نے صاف کر کے اس کو کھا لیا۔ برابر والے نے ٹوکا اور کہا بھئی یہ عام جگہ پہ تو نہیں بیٹھے ہوئے ہم لوگ، تو بادشاہ کا دسترخوان ہے، اس کا دربار ہے، اور یہ لوگ اس چیز کو پسند نہیں کرتے جو آپ نے کیا ہے، احتیاط کریں۔ تو انہوں نے کیا فرمایا؟ اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کہا میں اپنے محبوب کی سنت ان احمقوں کے لیے چھوڑ دوں؟ میں نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ بنا ہوا ایمان تھا اندر کا، وہ ماحول سے متاثر نہیں ہوتے تھے کہ بھئی لوگ کیسے ہیں اور لوگ کیا کہیں گے اور لوگ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ آج تو یہ مصیبت گلے آ گئی ہے نا کہ انسان صرف اس لیے دین پر عمل کرتے ہوئے شرماتا ہے کہ بھئی لوگ کیا کہیں گے، یہ طبقہ کیا کہے گا، یہ زمانہ کیا کہے گا مجھے، اور یہ کہتے کہتے ہم نے بہت ساری سنتیں اپنی زندگیوں سے نکال لی، ان سے دور ہو گئے۔ اس لیے انسان اپنے ایمان کی حفاظت کرے
اور حفاظت کا سب سے آسان مؤثر ذریعہ وہ صحیح مجلس اور اچھے ماحول کا اختیار کرنا ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم